الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو خالق کائنات و رب العالمین ہے، اور آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان راحت قلب و سینہ سرور مدینہ سید الانبیاء والمرسلین پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توسل سے اپنے گناہگار بندوں تک اور ان کے اپنے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اور یہ ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اللہ چاہتا ہے، رب العالمین چاہتا ہے، رحمت العالمین کے صدقے میں ہم گناہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اطاعت مصطفیٰ اور اللہ سے جو اطاعت سے، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان والا ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اے ایمان والو، تو مومن کی زندگی میں جو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادت کرنا یا سارے چیزیں اس سے جاہلانہ رسم و رواج اور کفار و مشرکین کے طور طریقوں سے الگ ہوتے ہیں. مومن کا ہر عمل کافر و مشرکوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. پہلے اللہ فرمایا، مومن فرمایا، اے ایمان والو فرما رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تم ایسا مت ہو جاؤ کہ تم مسلمان تو ہو، عمل بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، رب العالمین کو خوش کرنے کے کام کر رہے ہو، سرور انبیاء کو جو ہے خوش کرنے کے کام کر رہے ہو، لیکن فوراً اس کے بعد پھر جو ہے آپ شیطان کو بھی خوش کرنے کے کام کر رہے ہیں، آپ جس کے آپ کے عمل سے کچھ عمل سے شیطان خوش ہو رہا ہے، کچھ عمل سے رب العالمین خوش ہو رہا ہے. تو ایسا جو عمل ہے بندے کا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی تو پورا کا پورا اللہ کا ہو جا، تو پورا کا پورا اللہ اس کے رسول کا ہو جائے، دین کا ہو جائے، اسلام کا ہو جا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے سارے حقوق العباد کو چھوڑ کر اللہ تمہیں صرف حقوق اللہ کا حکم نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ تمہیں حقوق العباد ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ کی ترغیب دے رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کا معنی یہ ہے کہ تم مکمل اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، اور تمہارے ہر عمل سے شیطان کو غضب آ جائے، تمہارے ہر نیک عمل سے شیطان غضبناک ہو جائے، واویلا مچانے لگ جائے، چیخ و پکار کرنے لگ جائے. تو اس سے جب اللہ جس سے راضی ہوگا، ظاہر سی بات ہے شیطان کو اس سے تکلیف ہوگی. رب العالمین سرور انبیاء جس سے امت سے راضی ہیں ہمارے عمل سے، تو پھر اس کے برخلاف شیطان کو برابر جو ہے غیظ و غضب ہوگا، وہ بکا کرے گا، چلائے گا. تو اللہ فرمانا ہے کہ میرے بندے تو مکمل ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کر، شیطان کے نقش قدم پر مت چل. تو اللہ تعالیٰ بندے کو مکمل اپنا بنانا چاہتا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، سرور انبیاء کی محبت ہے. تو رب العالمین نے سرور وسلم کے ذریعے سے ہم کو راہ ہدایت دیا، صراط مستقیم دیا، بتایا، فرما دیا کہ تو مکمل داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخل ہونے کے بعد جو ہے اب ہمارے اندر کوئی بھی
ایسی جاہلانہ رسم و رواج ہمارے اندر موجود نہ ہو، نہ باطل عقائد ہمارے اندر موجود ہو، یعنی مکمل بندہ شرک جلی کے علاوہ شرک خفی سے بھی پاک ہو جائے، اپنے ذہن کو اپنے ایمان کو پاک و منزہ کر لے، اتنا مضبوط تعلق اللہ اس کے رسول سے جوڑ لے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ تو اپنے اندر اب یہ اس کے پیچھے حکمت مفسرین فقہا محدثین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تو مکمل داخل ہو جاؤ، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس میں جو جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے اندر ہے، زمانے جاہلیت جاہلانہ رسم و رواج تھے، وہ سارے کے سارے میرے آقا و مولانا حجۃ الوداع کے وقت میں کم و بیش 1,40,000 جو ہے جانثار صحابہ کے مجموعے کے درمیان میں میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں آقا نے کہا کہ میں نے سب کچھ جو ہے تمہیں بتا دیا ہے، اور اسلام ایمان مکمل ہو چکا ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور یہاں پر جو موجود نہ ہو ان تک بھی میری بات پہنچا دینا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں خطبے میں کہ میں نے جاہلانہ رسم و رواج کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ سرور انبیاء کا فرمان ہے، حجۃ الوداع کے وقت میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں، 1,40,000 کمل صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میں نے جاہلانہ رسم و رواج، تمام جاہل رسم و رواج کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، اب جو یہاں موجود نہ ہو ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دے۔ اب یہ پیغام پہنچا، آگے بڑھا، تو میرے آقا نے یہ الفاظ استعمال کرے ہیں کہ جاہلانہ رسم و رواج جو میرے آقا نے قدموں تلے روندا ہے، اسی جاہلانہ رسم و رواج کو ہمارے معصوم مسلمان پھر اپنے 1400 سال کے بعد اپنے اندر وہ چیز لا کر منظر عام پر لا رہے ہیں اور اپنے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں نے سارے رسم و رواج، جاہلانہ رسم و رواج کو میں نے قدموں تلے رون دیا ہے، لہذا تم میں جو موجود نہ ہو ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ یہ میرے آقا نے سب کو یہ جو ہے نصیحت فرمائی کہ جو یہاں موجود نہ ہو اس کو بھی یہ پیغام پہنچا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں تمہارے درمیان قرآن یعنی اللہ کے کلام کو اور میری سنت کو تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ تم ایک اللہ کی بندے ہو، ایک اللہ کے بندے ہو اور ابن آدم کی اولاد ہو، فرمان مصطفیٰ ہے، اور جو موجود ہیں انہیں پیغام پہنچا دے۔ تو سارے رسم و رواج جاہلانہ میرے آقا نے رون دیا، کچل دیا۔ اس کے بعد پھر اب 1400 سال کے بعد جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں نے بنا لیا ہے، کئی چیزیں جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے ہے، نہ ائمہ اربعہ کی زندگی سے ہے، نہ سیرت اولیاء سے ہے، نہ سیرت تابعی سے ہے، نہ کسی محدث سے نہیں ہے، کوئی مفقہین سے نہیں، مفسرین سے نہیں، کسی سے نہیں ہے۔ بس کیا کہ نہیں ہمارے بڑے بول دیے، کیا بول دیے، بس وہ کرے تو یہ ہو جاتا کرتے، وہ کرے تو یہ ہوتا، نہیں وہ چیز راز نہیں ہے، یہ چیز راز نہیں ہے۔ یہ سارے چیزوں کو سرور انبیاء نے اپنے نالے پاک کے نیچے کچل دیا، رون دیا ہے اسے۔ یہ جو ذہنیت ہے، ہمارے عقائد جو کمزور ہو چکے، جس کا تعلق میرے آقا نے پہلے فرما دیا، وہ چیزیں آج ہمارے اندر چل رہی ہیں۔ بندہ کہہ رہا ہے نہیں یہ تاریخ غلط ہے، وہ دن غلط ہے، نہیں وہ منگل کا دن غلط ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، یہ وہ دن غلط ہے۔ یہ سارے جاہلانہ رسم و رواج کو میرے آقا نے کچل دیا ہے اور فرما دیا کہ جو یہاں موجود نہ ہو ان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ یہ سارے باطل عقائد کو میں ختم کرتا ہوں، تم ایک اللہ کے بندے ہو اور میں اللہ کے کلام کو، قرآن کو اور میری سنت کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ساری چیزوں کو میرے آقا نے ایک ہی بار میں جمع کر کے فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ امت مصطفیٰ جو ہے پھر جو ہے الگ الگ خیالات میں بڑھ گئی، الگ الگ فکروں میں بڑھ گئی کہ نہیں انہوں بولے، نہیں ہمارے گھر کے بڑے بولے، شاید آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم پہلے دیں، تاکہ پھر وہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہونے کے بعد پھر ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو پھر ان کے چھوٹوں کو بھگتنا پڑے۔ لہذا جو بڑے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو چھوٹے ہیں
ان کے لیے ضروری ہے، تمہارے لیے تم پر ضروری ہے، تربیت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اگر تم اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرو گے تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تم سے پہلے یہ پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی۔ اس کے بعد تمہارا جو بھی ہے معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن اللہ جب حساب پہ اتر آئے تو پھر دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کو بھی اللہ کا عذاب نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ حساب پہ اتر آئے تو اللہ سے دعا کرے کہ مولا اپنا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے بڑا کٹھن ہے، میرے مولا اس سے ہماری حفاظت فرما، پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، نالے پاک کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ورنہ ہماری عبادت بھی ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بچا سکتے۔ لہذا تو پھر معاملہ جو ہے بڑا آگے پھر میرے آقا نے فرمایا، پیغام پہنچایا، پھر وہ پیغام پہنچتا ہوا اللہ والے ایمان والے تھے، مضبوط ایمان والے تھے، جن کا عقیدہ مضبوط تھا، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی زندگی میں جاہلانہ رسم و رواج کو داخل ہونے نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہمارے اندر چل رہا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ منگل کا دن خراب ہے، انہوں بول دیے نہیں چل فلاں چارشنبے کا دن اچھا نہیں ہے۔ یعنی ہر بندہ اللہ تعالیٰ نے جو دنوں کو بنایا ہمارے لیے، چاند سورج کو بنایا، پیدا کیا کہ لمحہ ہمارے اللہ نے بنا دیا، وقت کو ہمارے تابع کر دیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر اپنے بندوں کے لیے، چاند سورج کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کرنے کے بعد اب بندہ اپنے دل سے بنا رہا ہے کہ نہیں وہ دن اچھا نہیں ہے، اور بالخصوص سفر کا مہینہ آتے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اب 13 تیزی کا مہینہ ہے، فلاں ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، معلومات ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کیونکہ ان کے بڑے بول رہے ہیں، ان کو جہاں جا کے بات اٹک جاتی ہے، انہیں کتنا بھی عمل کرنا شروع کرو لیکن ایک بات اٹکتا کہ نہیں وہ گھر کے بڑے بول دیے، نہیں کرے تو انہوں بحث کرتے، غصے میں آتے، غضب میں ہو جاتے۔ یہی تو ہماری کمزوری ہے، کیونکہ بڑے کوئی عالم دین سے نہیں پوچھ رہے۔ کیا آپ کے قریب میں کوئی عالم دین نہیں ہے؟ بے حساب علماء ہیں، اگر آپ ڈھونڈو بے حساب علماء ملتے ہیں، لیکن پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ امت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، میں تو بڑوں کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹوں کو تربیت بھی کرنا چاہیے۔ کہیں تمہارے چھوٹے پھر بڑے ہونے کے بعد پھر آپ کو جو ہے آہ و بکا کرنا پڑے گا کہ نہیں فلاں ہو جا رہا، ایسا ہو جا رہا، ہو رہا۔ اولاد کی تربیت آپ دین کے مزاج پہ نہیں کر رہے ہیں، قرآن حدیث کے معاملے میں نہیں کر رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ نہیں بتا رہے ہیں، سیرت صحابہ نہیں بتا رہے ہیں، سیرت اولیاء نہیں بتا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ بول رہے نہیں جو ہے میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، اب انہیں جا کے میرے کو بول رہا نہیں یہ کرنا غلط ہے وہ کرنا صحیح ہے۔ جو اولاد کو تم نے پیدا کیا وہ اولاد تمہیں سکھا رہی ہے آ کے، کیونکہ تم نے تاخیر کر دی تربیت کرنے میں۔ کیوں تاخیر کی؟ افسوس کی بات ہے، ہر بندہ امت مصطفیٰ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، ہمیں یہ حضرت علی کا قول بار بار یاد دلاتا ہے کہ حاسبوا قبل ان یحاسب۔ حضرت علی نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود دن رات اپنا محاسبہ کرتے رہو، کہیں اللہ تعالیٰ پوچھ نہ لے تم سے تو پھر تمہارے لیے تو نار جہنم برحق ہے، سب کے لیے برحق ہے۔ حساب کا معاملہ بڑا کٹھن ہے، جو نیکوکار ہوتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں ڈالنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، وہ نیکوکار کی زندگی کا معاملہ ایسا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ سرور انبیاء ہمارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا نے امت کے لیے دن رات روتے رہے، اور ہمارے لیے آپ نے نصیحت فرما دی کہ سارے رسم و رواج کو میں نے کچل دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آج امت ہماری ہم کیا کر رہے ہیں امت مصطفیٰ کہ ہم نے ہر شخص نے ایک ایک دن مقرر کر لیا ہے کہ وہ دن غلط، وہ رات غلط، وہ مہینہ غلط، یہ مہینہ آ گیا ختم، کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں باطل عقائد ہیں، اور اس سے اللہ اس کے رسول کا، نہ صحابہ کا، تابعی کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، علماء کا کسی کا تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، چاہے وہ سفر ہو یا کوئی دن ہو جو غلط ہم کہہ رہے ہیں۔ کہیں چل رہا ہے، کیا کہیں، کہنے کے لیے بہت ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ہر امت مصطفیٰ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے مولا یہ سارے جاہلانہ رسم و رواج جو میرے اندر پنپ رہے ہیں، میں اپنی بھی اصلاح کروں گا اور میرے اہل و عیال کی، دوست و احباب کی بھی اصلاح کروں گا۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ تعلق جو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے درمیان میں تو بے انتہا سے جاہل رسم و رواج پڑے ہوئے ہیں، اور وہیں سے یہ چیزیں منتقل ہو کر ہمارے اندر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم ان کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔
اب ان کے زندگی کا جائزہ ہم کیسا لے رہے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں. اب ان کے باطل عقائد ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں. جائزہ لے کر ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے اور ہمارا اسلام مذہب جو بہترین مذہب اسلام ہے درست ہے اور بہترین ہے. یہ سارے جاہلانہ رسم و رواج ہے. یہ کہنے کے بجائے بندہ جو ہے اس کو صحیح سمجھ رہا ہے, حقیقت سمجھ رہا ہے. لہذا یہ سارے معاملات ہیں. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے, ہاں میرے آقا نے فرمایا. اس کے بعد نہ کوئی بیماری متعدی ہے, ہاں اور نہ کوئی جو ہے راز بے راز کے جو معاملات ہیں یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. نہ راز بے راز کی کوئی بات ہے نہ کوئی چیز ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں لوگ بنائے ہیں. ہاں کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ چیز ہمیں راز نہیں ہے, ہاں کوئی کہتے ہیں کہ وہ دل صحیح نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ بیماری جو متعدی ہے. تو اس کے بارے میں ایک جو ہے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں مختصر سا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں. یعنی متعدی یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی بیماری کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بیماری خود سے پھیلنے والی ہے. یہ اس کو علماء شرک خفی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری خود سے پھیلنے والی ہے تو اس کو میرے آقا نے فرمایا یہ شرک خفی ہے. ایک ایسا شرک ہے جو تمہیں محسوس نہیں ہوتا, جو تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کیا سوچ رہے ہو. اس کے بعد اور ایک حدیث مبارک آیا, خلاصہ کرنا چاہتا ہوں میں. پھر میرے آقا نے اور ایک مقام میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جذام والا ہے, ہاں اذا رأیتہم الجذام فروا کفرار الاسد. میرے آقا نے فرمایا اگر تم کسی جذامی کو دیکھو تو اس سے ایسے بھاگو جیسے ایک شیر سے بھاگتے ہو. یہ بھی آقا کا فرمان آپ کے سامنے موجود ہے. ہاں دوسرے مقام میں فرماتے ہیں, سیاست کے حدیث بیان کر رہا ہوں میں, فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے کوئی جذام والے شخص ہے, جذامی شخص ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے برتن میں تم کھانا بھی کھاؤ. یہ بھی میرے آقا نے فرمایا, یہ بھی حدیث مبارک ہے. وہاں فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. ہاں پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جذامی کو دیکھے تو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. پھر دوسرے مقام فرمایا کہ تم جذامی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے پلیٹ میں تم کھانا بھی کھاؤ. قربان ہو جائے میرے آقا کی حکمت مصطفیٰ پر. میرے آقا نے تین بھی احادیث بیان فرمائے ہیں, تین بھی. تو اس کا زاویہ الگ الگ علماء بیان فرماتے ہیں, محدثین بیان فرماتے ہیں, فقہاء بیان فرماتے ہیں, علماء حق بیان فرماتے ہیں. یہ سارے چیزیں حکمت مصطفیٰ کی ہمیں یہ بات اور وہ جو حالات کا جو جائزہ لے کر ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ آقا نے جب وہ فرما دیا کہ تم جذامی کو ایسا بھاگو جیسا کہ شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو, تو اس لیے فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی پوچھنے والا سائل کوئی سائل سوال کرتا ہے, اگر اس کا ایمان کمزور ہے اور اس کا ایمان شرک خفی میں مبتلا ہونے کا خوف ہے اس کا, تو میرے آقا کو مولا شرک خفی سے, گناہ سے, ایمان کے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تم ایسے بھاگو جذامی جیسے شیر سے بھاگتے ہو. پھر سائل کا سوال کرنے والے سائل نے جس کا ایمان مضبوط ہے, اس نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم جذامی کے ساتھ کھانے کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھاؤ. کیوں؟ میرے آقا نے کہ نور نبوی نبوت کی آنکھوں سے میرے آقا نے سب کے ایمان کا جائزہ میرے آقا لیتے ہیں کہ میرے کس امتی کا ایمان کتنا تازہ ہے, کس امتی کا ایمان کتنا کمزور ہے. تو کمزور ایمان والے کو میرے آقا بچانا چاہتے ہیں اور ایمان والے کو میرے آقا بچانا چاہتے ہیں. سب کو میرے آقا اللہ کا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, چاہتے محبت کرتے ہیں. لہٰذا میرے آقا نار جہنم سے بچانے کے لیے اپنے امت کو الگ الگ زاویے سے اپنے جو نبوت کے نگاہوں سے میرے آقا دیکھ کر اس کے لیے جو ہے فیصلے فرمایا کرتے تھے. سارے متعلق کیوں ہیں؟ تاکہ بندے کا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے. ایمان والا تو یہ نہیں سمجھتا, جو ایمان والا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ بیماری متعدی ہے, خود سے پھیلنے والی ہے. خود سے پھیلنے والی اگر ہے تو یہ ہمارے لیے شرک خفی ہے. ہم جو شرک کہتے ہیں نا, شرک کے بھی دو اقسام ہے, شرک جلی ہے, شرک خفی ہے. ہاں تو شرک خفی جو ظاہر نہیں ہوتا, چھپا ہوا ہوتا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ خود سے بیماری پھیلنے کی طاقت یہ ہمارا ایمان نہیں. بیماری اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اب یہود و نصارہ کو صاحب مشرکین لاکھ تحقیقات کر لیں, اتنے تحقیقات ہو رہے ہیں کہ کتابوں کے انبار لگ گئے اور ساروں میں اختلاف ہے.
کوئی ایک بات پر متفق نہیں ہے. جتنے تحقیقات ہو رہے ہیں کسی ایک بات پر کوئی بھی جو ہے متفق نہیں ہے. ہر ایک کے اندر سینکڑوں اتفاقات ہیں. اس کی الگ تحقیق ہے، وہ الگ اختلاف ہے. اس کی الگ تحقیق ہے، اس کا اختلاف. اس کی الگ اختلاف. یہود و نصارہ کے بیچ کے جو بھی بڑے بڑے عہدوں فائز ہیں وہ لوگ اختلافات کر رہے ہیں آپس میں. کوئی مان رہا، کوئی انکار کر دے رہا، کوئی مان رہا، کوئی انکار کر دے رہا. تو پھر ایمان والے شخص امت مصطفیٰ کو سرور انبیاء کا پیغام ذہن میں رکھ کر عمل کرنا چاہیے کہ کوئی بیماری اللہ کے حکم سے نہیں پھیلتی. جب تک جو ہے اللہ کا حکم نہ ہو جائے وہ نہیں پھیل سکتی. ضروری نہیں ہے آپ جو ہے بیماری سے مریں، اسے مریں، ضروری نہیں ہے. موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کل کہاں مرنے والا ہے، کدھر مرنے والا ہے. چلتے چلتے جانے والا ہے، بھاگتے بھاگتے مرنے والا ہے، سوتے سوتے گزر جانے والا ہے. نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. لیکن ہمارا ایمان، میرے آقا نے فرمایا کہ سارے جتنے بھی رسم و رواج جہالت کے ہیں میں اسے قدموں تلے رونتا ہوں. میرے آقا نے حجۃ الوداع کے وقت میں یہ فرما دیا. اور اب امت مصطفیٰ کا ہمارا یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ جہاں بھی ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم یہ پیغام دور تک پہنچائیں. یہ افسوس کی بات ہے، علماء جو ہے 1400 سال سے محدثین، فقہا، اولیاء، علماء حق یہ فرماتے جا رہے ہیں کہ کوئی دن جو ہے منوس نہیں ہے، کوئی دن مہینہ منوس نہیں ہے، کوئی وقت منوس نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہے ہمارے بڑوں کے پاس آ کے رک جاتی. نہیں مول صاحب کیا کرنا، ہم بول رہے ہیں لیکن انہوں نہیں سن رہے ہیں بڑے. اب بولے کہ انہوں ناراض ہو جاتے، انہوں نہیں سنتے. تو افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ کہیں تمہاری اولاد کے ساتھ آگے پیش نہ آئے. لہذا ہر ماں باپ اپنی اولاد کو علماء کے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، عقائد کی تعلیم دے. عقائد کی تعلیم نہیں بس قرآن پڑھنے آ گیا، کلمے آ گئے، اذکار نماز آ گئے، اتنا بس ہے، ہو گیا کام. کیا بولے تو نماز آ گئی، ان کو اسلام آ گیا. میرے بھائی عقائد کے بارے میں کون تعلیم دیں گے؟ اسلام نے میرے آقا نے رسم و رواج کو کچل دیا ہے، اس کو کون تعلیم دیں گے، کون بتائیں گے؟ سرور انبیاء نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کو کون تعلیم دیں گے؟ اس کے بعد نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، خدا کی قسم ہمارے دلوں میں یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دینی تعلیم کے معاملے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن گھنٹوں ہم روڈ پہ ٹھہریں گے، اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس. یہ ہمارا، ہم عاشق رسول، عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے ہماری. اللہ سے یہ محبت ہے ہماری، سرور انبیاء سے یہ محبت ہے ہماری، صحابہ کی، تابعی، طب تابعی، اولیاء کی زندگی سے یہ محبت، یہ ہمارا ایمان ہے. دین کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. دین کے لیے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ وقت نہیں ہے. اولاد کی تربیت کے لیے آدھا گھنٹہ وقت نہیں ہے. پھر اب ظاہر سی بات ہے آگے چل کے وہ اولاد پھر اپنی اولاد سے کہے گی نہیں اسلام میں جو ہے یہ سفر بہت خطرناک ہے، کہیں بھی نہیں جانا، بیماری ہے، فلاں ہے، وہ انڈا رکھ کے سو جاؤ، فلاں رکھ کے سو جاؤ، نیچے وہ رکھ کے سو جاؤ. یہ سب جاہلانہ باتیں، رسم و رواج ہے. کسی کے پاس جواب ہے نہیں. ارے علماء اس چیز سے بہت افسوس کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. شاید رسم و رواج سید المرسلین میرے آقا مولا نے اس کو جو ہے سختی کے ساتھ اس کا رد کر دیا ہے. پھر ہمارے اندر موجود ہے، کیوں؟ معلوم نہیں ہے ہمارا. لہذا معلوم کرنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے. پھر اگر وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میدان محشر میں بھی کہہ دو خدا کے بارگاہ میں کہ اللہ میں اتنا مصروف تھا کہ تیرے لیے وقت نہیں تھا میرے پاس، تیرے حبیب کے لیے وقت نہیں تھا، میں مصروف تھا، بہت زیادہ میں بیزی تھا، میرے مصروفیات بہت زیادہ تھے، میں بڑا آدمی تھا، بہت مصروفیات تھے میرے پاس. تو یہ جملہ اگر انہیں وہ دن کہہ سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں سجدے میں جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچے کہ خدا کی بارگاہ میں جملہ بول سکتے؟ نہیں بول سکتے خدا کی قسم. تو پھر امت مصطفیٰ تم کتنے بڑے ہوں گے، کتنے بھی چھوٹے ہوں گے، لیکن حاسبوا قبل ان یحاسب، تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ گریبان پکڑ لے. یہ ساری چیزیں، علماء کی محبت، علماء کی تعظیم، ان کی قدر، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں، ضروری ہے. اگر ہم علماء کی قدر نہیں کریں گے، حفاظ کی قدر نہیں کریں گے، تب بھی اللہ کی لعنت ہے ہم پہ، غیب کی لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیب کی لاٹھی تو نظر نہیں آتی. لہٰذا اولیاء اللہ سے
مومن کامل سے، علماء حق سے، سارے اہل و عیال سے، سب سے جو ہے ہم صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہی صلہ رحمی ہمارے رزق میں برکت بھی عطا کرتی ہے اور ہمارے عمر میں درازی بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اصلاح کی، اولاد کی، اہل و عیال کی اصلاح کو نصیب فرمائے۔ وما علینا